خوشبوئے رمضان، خوشبوئے رمضان پر مہمان حضرت علامہ مولانا علی نواز جلالی صاحب سمندری سے ہی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ علامہ صاحب، رمضان المبارک کی اہمیت کے بارے میں میں چاہوں گا کہ آج کی ٹرانسمیشن میں آپ گفتگو فرمائیں۔ تو رمضان المبارک کی اہمیت میں ہم یہ بھی چیزیں شامل کریں گے کہ جو روزہ رکھتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اجر عطا فرماتا ہے، جی بالکل، اور جو روزہ نہیں رکھتا اللہ کریم اس بندے کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا۔ جی تو باقی جو آپ رمضان المبارک کی اہمیت میں مزید کچھ شامل کرنا چاہیں۔ جی انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سب سے پہلے تو ہم یہ بات کرنا ضروری سمجھیں گے جی کہ رمضان المبارک کی جو بہاریں ہمیں ملی ہیں، سحری اور افطاری کی جو بہاریں ہمیں ملی ہیں، جی یہ سب شانیں اور فضیلتیں جو رمضان المبارک کو عطا کی گئیں، اور یہ جو سب بہاریں عطا کی گئی ہیں، یہ سب ایک ہی ہستی کا صدقہ ہے جس کا نام ہے نام اسم گرامی محمد صلی اللہ سبحان علیہ اللہ، وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سب شانیں اور بہاریں یہ انہی کے صدقے سے ہمیں ملی ہیں، بے شک، کوئی شک نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہم پر سب سے بڑا احسان یہ کیا ہے کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ بے شک، یہ سب سے بڑا ہم پر انعام ہے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم ان کی امت کے اندر شامل ہیں۔ جی اور ان کے بعد اس چیز کے بعد یہ جو ہمیں شانیں ملی ہیں، رمضان المبارک کی بہاریں ملی ہیں، اس کی فضیلتیں ملی ہیں، تو اس کے اندر یہ ہے کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا شان عطا فرماتا ہے، جی اور جو روزہ نہیں رکھتا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کون سا عذاب عطا فرماتا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، یہاں پر قطع کلامی معاف، بہت سارے لوگ صحت مند بھی ہیں، تندرست ہیں ہر حوالے سے، جی تو وہ جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، جی جی لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا بھی ہیں، جی جی لیکن وہ پھر بھی اللہ کریم سے ڈرتے ہیں۔ جی حالانکہ بیمار کے لیے تو یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ بیمار کے لیے یہاں پر چھوٹ ہے، چھوٹ ہے بالکل۔ تو لیکن بیمار رکھ رہے ہیں، اور جو صحت مند بندہ ہے اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ جی اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا جی اس کے بارے میں یہ ہے بتائیے۔ کہ جو بیمار ہیں پھر بھی روزہ رکھ رہے ہیں، جی اور کچھ صحت مند ہیں، جی ہٹے کٹے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی ہے، روزہ نہیں رکھتے، جی تو ان کے بارے میں بڑی پیاری روایت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ روایت سنی ہے اور آپ سے مروی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ صحت ہونے کے باوجود روزہ رکھتا ہے، اور کئیوں کا گمان یہ ہوتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے تو شاید کمزور ہو جائیں گے، ہم روزہ رکھیں گے تو شاید کیا بیمار ہو جائیں گے، ان کا یہ ذہن ہوتا ہے، تو ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اگر وہ بیمار ہے تو اس کو صحت یابی عطا فرما دیتا ہے، سبحان اللہ، صحت یابی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی سبحان ہے۔ اللہ، تو پھر آگے یہ بات، ایک انگریز ہے جو انگلینڈ کے اندر آکسفورڈ اکیڈمی کے اندر جو ہے نا وہ لیکچرار تھا، جی تو وہ اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھتا ہے کہ میں نا لیکچر جو ہے نا تیار کر رہا تھا، تو جب میں لیکچر تیار کر رہا تھا نا تو وہ اس کے اندر اسلامی لٹریچر آیا، تو میں اسلامی لٹریچر پڑھنے لگا۔ جب میں اسلام کے بارے میں معلومات پڑھنے لگا تو رمضان المبارک کی بات اس لٹریچر کے اندر آئی، اچھا رمضان المبارک کی بات اس کے اندر آئی۔ جی تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ان دنوں میں ایک بیماری تھی، معدے کی بیماری تھی، میرے معدے کے اوپر ورم پڑ چکے تھے۔ وہ انگریز اپنی کتاب میں لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے معدے کے اوپر ورم پڑ چکے تھے، اور ان ورم کی وجہ سے مجھے اتنی شدید درد ہوا کرتی تھی کہ میں 24 گھنٹے ہی بے تاب رہا کرتا تھا، اس درد کی وجہ سے مبتلا رہتا تھا۔ جی تو وہ کہتا ہے کہ میری زندگی کے اندر سکون نہیں تھا۔ جب میں نے اسلامی معلومات پڑھی تو اسلامی معلومات پڑھنے کے بعد مجھے وہ ایک حدیث پاک نظر آئی جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ حدیث پاک پڑھی، اور میں نے حدیث پاک پڑھنے کے بعد نا
یہ ذہن کے اندر سوچا کہ یار جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ و تسلیم یہ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ بیمار ہوگا اگر روزہ رکھے گا تو صحت یاب بھی اسے مل جائے گی، واہ تو پھر میں کیوں نہ روزہ رکھوں کیا بات، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ و تسلیم کے اس فرمان پر کیوں نہ عمل کروں؟ واہ واہ واہ، میں جو ساری زندگی سے پریشان ہوں، اتنی عمر گزر چکی ہے، میں پریشان ہوں اس بیماری کی وجہ سے، اگر میرا یہ مسئلہ اس ذریعے سے حل ہوتا ہے تو میں کیوں نہ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کے فرمان پر عمل کر لوں۔ سبحان وہ کہتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، میں نے روزے رکھنے شروع کر دیے، 10 روزے رکھے تو میری کچھ درد جو ہے وہ کم ہو گئی، تو پھر میرا دل ابھی کیا، کلمہ نہیں پڑھا، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، واہ، کلمے کی بات آگے آئے گی۔ جی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے 10 روزے رکھے ٹھیک، تو میری درد کچھ کم ہو گئی، واہ تو پھر میرا دل کیا یار یہ جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ و تسلیم کا فرمان ہے یہ سچا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ فرمان سچا سبحان ہے، اللہ، تو وہ کہتا ہے میں نے 10 روزے رکھے، پھر اگلے 10 بھی میرا دل کیا کہ یہ 10 اگلے بھی رکھوں، وہ کہتا ہے کہ میں نے اگلے 10 روزے بھی رکھے، پھر درد اور کم ہو گیا، واہ تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے جب 20 روزے رکھ لیے تو پھر میرا دل کیا کہ اگلے جو روزے رہتے ہیں نا یہ بھی کیوں نہ ہو رکھ لیا، مکمل ہو جائیں، مکمل ہو جائیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اگلے روزے بھی رکھے، جب اگلے روزے رکھ لیے جی تو وہ کہتا ہے کہ جب مکمل ہو گئے نا روزے جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس فرمان پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے معدے کا درد سارا کا سارا ختم فرما دیا، سبحان اللہ، سارا کا سارا ختم فرما دیا۔ بات، اور آگے وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب میرا درد سارا ختم ہو گیا نا تو میں نے یہ ارادہ کر لیا، اپنے دل کے ساتھ جھگڑا کر لیا کہ اب یہ جو مذہب ہے یہ چھوڑنا ہے، یہ مذہب جس کے اندر تھا وہ پہلے، جی جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ مذہب چھوڑنا ہے، اب جس مذہب کے صدقے سے، جس اسلام کے صدقے سے مجھے صحت یابی ملی ہے جی، اس اسلام کے اندر جا کے میں نے اپنی باقی کی ساری زندگی گزاری۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک مسجد کے اندر گیا، جا کے میں نے نا سجدہ ریز ہو گیا اور سبحان ربی اللہ اعلیٰ سبحان ربی اللہ اعلیٰ پڑھنے لگ گیا، اور اس وقت میں نے ایک عالم صاحب سے رابطہ کیا کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں بھی اسلام کے اندر آنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس عالم صاحب کے پاس گیا اور جا کر کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد میں نے پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ کیا اور اپنی زبان سے یہ الفاظ کہہ دیے اور اس وقت کے حکمرانوں کو یہ بتا دیا کہ یہ جو فرمان ہے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ و تسلیم کا اور جس سے مروی ہے حضرت علی المرتضیٰ سے، حضرت علی بھی سچے ہیں اور ان کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ و تسلیم وہ بھی سچے ہیں اور ان کو بھیجنے والا خدا وہ بھی سچا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ یہ انگریز نے بات کی ہے، کیا بات، اور رمضان المبارک کی بہاریں، ہم تو مسلمان تو اس چیز کو سمجھتے ہیں، لیکن جو صحت ہونے کے باوجود بھی روزے نہیں رکھتے ان کو انگریز کی اس بات سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر انگریز کو صحت یابی مل سکتی ہے تو مسلمان کو کیوں نہیں صحت مل سکتی؟ یعنی کہ وہ بے ایمان تھا، ابھی اس نے یعنی کہ وہ دائرہ اسلام میں ابھی داخل نہیں ہوا تھا، تو اس کو اتنا فائدہ دیا۔ بلکہ میں تو سیدھے لفظوں میں ناظرین یہ کہوں گا کہ رمضان المبارک کا ایک روزہ ہی بہت بڑا ڈاکٹر ہے، بہت بڑا طبیب ہے، بہت بڑا ڈاکٹر، ٹھیک ہے، بلکہ اس طرح کا طبیب ہے جو صرف آپ کی جسمانی بیماریاں ختم نہیں کرتا، روحانی بیماریاں بھی ختم کرتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا تو اس کی جسمانی بیماریاں ختم ہو رہی ہیں، تو ایک جو سب سے بڑی روحانی بیماری تھی بے ایمانی کی وہ بھی ختم ہو رہی ہے۔ رمضان کی فضیلت یہ اہمیت ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ اور دوسری بات جی، جو روزہ اپنا علامہ صاحب نہیں رکھتے جان بوجھ کر، ان کے لیے کیا؟ ان کے بارے میں بھی حدیث پاک ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو ایک انسان کو نا اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ جہنم کے اندر پھینک دے گا، جہنم کے اندر پھینک دے گا، تو وہ انسان جو ہے نا وہ جہنم کے اندر جب پھینک دیا جائے گا تو وہ جل کر راکھ ہو جائے گا جہنم کے اندر۔ تو اس وقت پوچھا جائے گا کہ مولا یہ جو انسان جہنم کے اندر پھینکا گیا ہے یہ جل کر راکھ ہو چکا ہے، تو اس کا قصور کیا ہے؟ اس کو کوئی بچانے بھی نہیں آیا، اس کو جہنم سے دوبارہ نکالا بھی نہیں گیا، اس سے کوئی سوال جواب بھی نہیں پوچھا گیا، تو یہ جہنم کے اندر جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے، تو اس کا قصور کیا تھا؟ تو اس وقت آواز آئے گی کہ یہ انسان جو ہے وہ رمضان شریف اس کی زندگی میں آیا اور اس نے رمضان شریف کے روزے نہیں رکھے تھے، صحت مند ہونے کے باوجود اس شخص نے رمضان شریف کے روزے نہیں رکھے تھے،
تو اس وجہ سے, اس علت کی وجہ سے, اس علت سے اس انسان کو جہنم کے اندر پھینک دیا گیا ہے. تو اس کے بعد اگلی بات یہ توجہ طلب ہے, اس کے بعد ایک اور انسان کو لایا جائے گا, ایک اور شخص کو لایا جائے گا, اس کو جہنم کی آگ کے اندر پھینکا جائے گا. جب جہنم کی آگ کے اندر پھینکا جائے گا تو وہ آگ اس سے دور بھاگے گی, اس شخص سے دور بھاگے گی آگ. تو اس وقت جو دروگا ہوگا نا, جہنم کا جو دروگا ہوگا جس کی ڈیوٹی جہنم کے اندر ہوگی, تو وہ اس وقت پوچھے گا آگ سے کہ پہلا جو شخص آیا اس کو تو نے جلا کر راکھ کر دیا, اور جب دوسرا شخص اسی آگ میں پھینکا گیا, تم ہی آگ ہو, تم ہی جلتی ہو, تم ہی لوگوں کو اور شخصوں کو اور گناہگاروں کو جلاتی ہو. جب پہلا شخص آیا تم نے جلا کر راکھ کر دیا, جب دوسرے کو پھینکا گیا تو اس کو تم نے چھوا تک نہیں, اس سے دور بھاگ رہی ہو, اس کی وجہ کیا ہے, یہ وجہ ہمیں بتائی جائے. اس وقت وہ آگ اس دروگے کو کہے گی, فرشتے کو کہے گی جس کی ڈیوٹی اس جہنم کے اندر ہوگی, تو وہ آگ اس کو کہے گی کہ جو پہلا شخص آیا تھا وہ رمضان کے روزے نہیں رکھا کرتا تھا, اس وجہ سے میں نے اس کو جلا کر راکھ کر دیا. اور یہ جو دوسرا شخص آیا ہے یہ اور تو عمل کوئی نہیں کرتا تھا زندگی کے اندر, نہ اس کے پاس کوئی نمازیں تھی, نہ حج تھی, نہ کوئی زکوٰۃ اس نے ادا کی تھی, کوئی بھی اچھا عمل اس کے پاس نہیں تھا, لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا یہ رمضان کا ادب بھی کیا کرتا تھا, رمضان کا ادب بھی کیا کرتا تھا, رمضان المبارک کے روزے بھی رکھا کرتا تھا. تو اس کے منہ سے جو بو آ رہی ہے, روزہ رکھنے کی وجہ سے جو منہ سے بو اور خوشبو آ رہی ہے, اس خوشبو کی وجہ سے مجھے آگ کو یہ حیا آ رہی ہے کہ میں اس کو جلانا نہیں چاہتی, بلکہ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتی ہوں کہ مولا اسے جہنم سے نکال کے جنت کا راستہ عطا فرما. بلکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو روزہ دار کے منہ سے بو آتی ہے وہ اللہ کریم کے قریب کستوری اور مشک و عنبر سے بھی زیادہ اس کی اہمیت ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو وہ آگ اس وقت کہے گی, تو پھر وہ جو ہوگا نا دروگا, وہ فرشتہ اسی شخص سے پوچھے گا کیا جب تم مرے تھے اس وقت روزہ دار تھے, اس شخص سے پوچھا گا جس کو آگ کے اندر پھینکا گیا, کیا جب تم مرے تھے اس وقت روزہ دار تھے, تو وہ اس وقت کہے گا, وہ شخص کہے گا کہ جی ہاں جب میں مرا تھا تو اس وقت میں روزے سے تھا, اور مجھے روزے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی نے موت عطا فرمائی تھی. تو اس روزہ رکھنے کی وجہ سے پہلا جو شخص تھا اس نے روزہ نہیں رکھا تھا, رمضان کا ادب نہیں کیا تھا, رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے تھے, اس وجہ سے آگ نے اسے جلا کر رکھ دیا. تو جب دوسرے کو پھینکا گیا اس نے روزے تو رکھے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان روزے رکھنے کی صدقے سے اسے جہنم سے نجات عطا فرما کر جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دیا. کیا بات, یہ پہلی بات جو تھی روزے رکھنے والوں کو صحت یابی ملنا. اور دوسری بات کے اندر ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو رمضان المبارک کا ادب نہیں کرے گا تو اس کو عذاب کون سا دیا جائے گا, اور جو رمضان المبارک کے روزے رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اندر اگر پھینک بھی دیا ہوگا تو پھر بھی اور روزے رکھنے کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخلہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین, علامہ صاحب بڑی پیاری گفتگو فرما رہے ہیں. جی تو نہیں چاہتا کہ ہم پروگرام کو اختتام کی طرف لے جائیں, ماشاءاللہ بڑی خوبصورت محفل سجی ہوئی ہے, لیکن ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ہم نے ایک مخصوص ٹائم میں پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جانا ہوتا ہے. خوشبوئے رمضان, خوشبوئے رمضان.